شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گزشتہ اقوام میں مومنین کے لیے اور آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال کے طور پر یا مثالی سماج کے طور پر متعارف فرمایا ہے. اس میں بنی اسرائیل کے عروج کا، فضیلت اور غلبہ اور ترقی کا ذکر ہے، اور اسی کے اندر بنی اسرائیل کے زوال کا بھی ذکر ہے. اور بنی اسرائیل کے ذکر میں یا بنی اسرائیل کے تذکرہ کے علاوہ یہ موضوع قرآن کا ایک بنیادی یا اصلی موضوع ہے. چونکہ قرآن انسان کی ہدایت ہے، ہدایت کا منشور ہے. اس منشور میں انسان کا عروج و انسان کا زوال، جو دو بنیادی انسانی اور اصلی انسانی حالات ہیں و کیفیات ہیں، اس کا قرآن میں ذکر کیا اور اس کا نظام ذکر کیا ہے کہ انسانی سماج، کوئی سا بھی انسانی سماج کیسے عروج پہ پہنچتا ہے، ترقی کرتا ہے، غلبہ پاتا ہے اور اپنی برتری و فضیلت باقی اقوام پر قائم کرتا ہے، اور کن اصولوں کی بنیاد پر، کن اسباب کے نتیجے میں یہ عروج یافتہ، ترقی یافتہ معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے، پسماندہ ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے اور محکوم ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے. یہ بھی قرآن کریم میں ذکر ہے اور اس کا نظام بھی قرآن نے ذکر فرمایا ہے. یعنی گویا سنن الہی میں یہ دو سنتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی انسانی سماج کے لیے دو ضابطے اور دو قانون ہیں کہ کن بنیادوں پر انسانی سماج عروج حاصل کرتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں اور کون سے طریقے یا اسباب ہیں جن کے نتیجے میں انسانی سماج زوال کا شکار ہوتا ہے. گزشتہ انسانی معاشرے ہوں، ماضی کے اور تاریخ کے انسانی معاشرے ہوں، یا موجودہ انسانی معاشرے ہوں، موجودہ انسانی نسل کے، یا آئندہ آنے والے انسانوں سے تشکیل پانے والے معاشرے ہوں، قانون تینوں کے لیے، ماضی، حال اور آئندہ میں آنے والے انسانوں کے لیے ایک ہے. اس لیے ماضی کے سماج کا ذکر موجودہ انسانوں کے لیے ہے، اور موجودہ انسانوں کی تاریخ آنے والی انسانی نسلوں کے لیے ایک سبق ہے یا ایک مثال بن جاتی ہے. وہ اصول قرآن نے شروع کیے ہیں اسی مطلب سے کہ جن وجوہات کی بنا پر بنی اسرائیل کو غلبہ ملا ہے، جن اسباب کا نام قرآن نے نعم رکھا ہے، نعمت رکھا ہے، یعنی وہ نعمتیں جن کو بروئے کار لا کر
جن کی بدولت بنی اسرائیل نے ترقی کی ہے۔ اور اس سے پہلے آیا 40 سے لے کے آیا 48 تک اس میں بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب ہیں۔ بنی اسرائیل مجموعی طور پر جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اپنے زوال و پستی کے حالت میں یا زمانے میں بد عمل لوگ تھے، بد عقیدہ لوگ تھے اور منحرف تھے، انحرافات ان کے اندر سماجی اور اخلاقی ہر پہلو سے موجود تھے، یعنی یہ اس میں مبتلا ہوئے، بعد میں مبتلا ہوئے، پہلے نہیں تھے۔ جب انہیں اللہ نے نعمتیں عطا کیں تو اس وقت ان کے اندر یہ اسباب ختم ہوئے، لیکن جب زوال شروع ہوا تو یہ عوامل انہوں نے خود اختیار کیے تھے۔ اور یہ عوامل کسی بھی معاشرے میں کسی بھی انسانی نسل کو زوال کا شکار کر سکتے ہیں، خصوصاً موجودہ نسل انسانی اور موجودہ مسلمان اس قرآنی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آیا اس وقت موجودہ مسلمان نسل عالمین پر برتری رکھتے ہیں، نہیں رکھتے، پستی اور زوال کا شکار ہیں، پسماندگی کا شکار ہیں۔ اگر برتری رکھتے ہیں تو نعمتیں کون سی ہیں جن کی بدولت انہیں برتری نصیب ہوئی ہے، اور اگر پستی کا شکار ہیں تو کن اسباب کے نتیجے میں ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی بد عملی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یا ایک سبب ان کے فاسد اعتقاد کو ذکر کیا ہے، خصوصاً اخروی زندگی کے بارے میں، زندگی کے دوسرے مرحلہ کے بارے میں جو موت کے بعد انسان کے لیے یقینی ہے اور قطعی ہے، جسے قرآن نے یوم آخرہ کہا ہے۔ اس کے متعلق بنی اسرائیل اس بد فہمی یا بد اعتقادی کا شکار ہو گئے تھے کہ دنیا میں وہ جو بھی جرم کریں اور جو عمل انجام دیں اس کا اخروی نتیجہ ویسا نہیں ہوگا جیسا انہوں نے عمل کیا ہے، بلکہ اخروی نتیجہ یا بعد کی زندگی میں ان کا نتیجہ مختلف ہوگا۔ یعنی زندگی بھر یہ جرم کرتے رہیں، مجرمانہ زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی اطاعت نہ کریں، فاسد و فاسق بن کر زندگی گزاریں، طغیان کی حالت میں زندگی بسر کریں، اور آخرت میں نتیجہ صالحین والا ان کو شامل حال ہوگا۔ یہ اعتقاد بنی اسرائیل میں باقاعدہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے پیدا کیا ہے، اور اسی اعتقاد کی بنیاد پر ان کا اس وقت کا سماج فساد کا شکار ہوا اور زوال کا شکار ہوا۔ یعنی مذہبی پیشوا ان کے جنہیں قرآن کریم نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ تلبیس حق بالباطل کرتے تھے، کتمان حق کرتے تھے، اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ دین سے اپنی معیشت حاصل کرتے تھے۔ بنیادی خرابی ان مذہبی پیشواؤں کے اندر یہ تھی کہ یہ دین فروش تھے، اللہ کی آیات کو یہ تبدیل کر کے، بگاڑ کے، تحریف کر کے یا کتمان کر کے یا حق و باطل کو مخلوط کر کے، ملاوٹ کر کے عوام کو بتاتے تھے، عوام کی خوشنودی کے لیے، عوام کی رضا کے لیے، عوام کی پسند کے مطابق یہ عوام کو دینی جواز فراہم کرتے تھے، یا عوام کی پسند کے مطابق دین سازی کرتے تھے، دین بناتے تھے اپنی جانب سے، اور اس کے بدلے میں عوام سے، لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے، ثمن وصول کرتے تھے، جس کی نہی قرآن کریم نے کی ہے
ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اس بد علمی یا بد عملی کے نتیجے میں جو مذہبی پیشواؤں کے اندر پیدا ہوئی، مذہبی پیشواؤں نے اپنی پیشہ ورانہ اغراض کے لیے اور مقاصد کے لیے لوگوں کو دین بگاڑ کر پیش کیا، خالص حق دین، انبیاء کا دین، اللہ کا دین ان کے سامنے پیش نہیں کیا، اور اس وجہ سے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اور اس بگاڑ کو بھی لوگ دینی جواز کے تحت انجام دیتے تھے۔ ان دینی پیشواؤں کا جو دین سکھایا ہوا تھا ان کو، اس میں التباس حق بالباطل، جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے، کتمان حق بھی تھا، التباس حق بالباطل بھی تھا، اور بدعملی تھی ان کی، اور ساتھ ہی ان مذہبی پیشواؤں نے بنی اسرائیل کے عوام کو یہ بتایا تھا، فیسیں لے کر انہیں یہ دین سکھایا تھا انہوں نے کہ آپ آخرت کے بارے میں مطمئن رہیں، آپ زندگی آزادانہ بسر کریں، اپنی مرضی، خواہش اور ہوا و ہوس کے تحت زندگی گزاریں، جیسے چاہتے ہیں زندگی میں وہ کام کریں، اور آخرت کا کھٹکا دل میں نہ رکھیں۔ آخرت میں، یوم آخرت میں آپ کو دوسرے لوگ بچا لیں گے، آپ کے اپنے مذہبی، دینی اور قومی بزرگ آپ کو بچا لیں گے۔ اجزاء النفس عن النفس، جیسا کہ بنی اسرائیل کا نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کفارہ ہیں، ان کی قربانی کفارہ ہے امت کے گناہوں کا، یعنی وہ کافی ہیں، وہ مجزی ہیں، عیسیٰ کی قربانی مجزی ہے باقی بنی اسرائیل سے، مجرمین بنی اسرائیل سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور دوسرا ان کا نظریہ تھا کہ آپ زندگی میں جتنے جرائم کر سکتے ہیں بے شک کریں، جو آپ کا جی چاہتا ہے، آخرت میں ان کی سزا نہیں ملے گی، چونکہ آپ کی شفاعت ہو جائے گی، اور شفاعت کے سبب سے آپ کی نجات ہو جائے گی۔ اس وجہ سے زندگی میں آپ متقی بن کر رہیں، زندگی میں آپ اپنے نفس پر قابو رکھیں، کنٹرول کریں، اپنی خواہشات کو دبا کے رکھیں، اور پھر آخرت میں اس کا صلہ لیں۔ اس کے بجائے آپ زندگی آزادانہ بسر کریں، خواہش کے مطابق بسر کریں، اور آخرت کی بھی پرواہ نہ کریں، چونکہ آخرت میں شفاعت آپ کے شامل حال ہوگی، اور اس شفاعت کے نتیجے میں آپ کی نجات اور بخشش اور بہشت آپ کو مل جائے گی۔ اور اسی طرح انہی دینی پیشواؤں نے انہیں یہ بتایا ہوا تھا کہ جس طرح دنیاوی امور آپ پیسہ دے کر، رشوت دے کر حل کرا لیتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی معاوضہ دے کر، بدلہ دے کر آپ نجات پا سکتے ہیں۔ اور وہ نظام باقاعدہ انہوں نے وضع کیا ہوا تھا، گناہوں کی فیس خود یہ مذہبی پیشوا ہی وصول کر لیتے تھے کہ یہ گناہوں کی فیس ہے، آپ اتنے گناہ کا اتنا پیسہ دیں تو یہ مذہبی پیشوا ان کا گناہ ان کا معاف کر دیتا ہے، اور آخرت میں بے گناہ یہ اٹھائے جائیں گے۔ اور انہی لوگوں نے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے، جو دین فروش تھے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، حقیر و قلیل ثمن کے بدلے میں جو انہیں دین بیچتے تھے، انہوں نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کی نصرت بھی ہو جائے گی آخرت میں، مختلف ناصرین آپ کے آ جائیں گے اور آپ کو انجام سے اور کیفر سے نجات دے دیں گے۔ خوب یہ نظریاتی یا اعتقادی انحراف ان کے مذہبی پیشواؤں کے نتیجے میں لوگوں کے اندر پیدا ہوا، اور لوگوں نے آخرت کا کھٹکا دل سے نکال کے اور زندگی میں آزادانہ زندگی بسر کی، یعنی فساد، فحشا، برائی، منکرات کو اپنا
انہوں نے وتیرہ بنا لیا۔ اور یہی کام آج ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں، جو قرآن نے بنی اسرائیل کی طرف منسوب کیے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک سماج تھا، ان اعتقادی اور نظریاتی بنیادوں کی وجہ سے، یعنی مذہبی مبلغین و مذہبی خطباء اور مذہبی پیشواؤں کے انحراف کے نتیجے میں وہ بد اعتقادی کا شکار ہوئے، جس وجہ سے بد عملی کا شکار ہوئے اور بے عملی کا شکار ہوئے۔ اور بد عملی اور بے عملی انسانی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، اس کو زوال پذیر کر دیتی ہے، پسماندہ کر دیتی ہے، غلبہ ختم ہو جاتا ہے، عروج و فضیلت و برتری اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس اعتقاد میں جو سب سے نمایاں اعتقاد ہے وہ شفاعت کا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ اعتقاد نمایاں موجود تھا اور ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی یہ اعتقاد شفاعت کا راسخ طریقے سے موجود ہے۔ اور ظاہر ہے یہ اعتقاد سب سے مؤثر ہے لوگوں کی دنیاوی زندگی کے اوپر۔ آخرت میں شفاعت کا عقیدہ کسی بھی انسان کی دنیاوی زندگی پر باقی تمام عوامل سے زیادہ اثر انداز ہے۔ یعنی اس زندگی میں، موت سے پہلے کی زندگی میں، انسان متقی بن کر زندگی اس وقت گزارتا ہے جب اسے آخرت کے انجام کے بارے میں خوف ہو یا کھٹکا ہو۔ اس کو یہ چنتا ہو کہ اگر میں نے یہاں غلط عمل کیا، برا عمل کیا، تو اس برائی کی مجھے آخرت میں سزا ملے گی، اور اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا، درست کام کیا، تو آخرت میں مجھے اس کی جزا ملے گی۔ اگر یہ اخروی سزا و جزا کا تصور جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اگر اس کے مطابق انسان اخروی سزا و جزا کا قائل ہو جائے، معتقد ہو جائے، یقین پیدا کر لے اور اعتقاد بنا لے، تو انسان کی دنیاوی زندگی اس اخروی زندگی کے بارے میں نظریے کے تحت گزرے گی، اس کی عکاس ہوگی، غماز ہوگی۔ یہ ایک خاص طرز کی زندگی ہوگی جس کو قرآن باتقوی زندگی کہتا ہے، یعنی ایک محفوظ زندگی، ایک ایسی محتاط زندگی انسان بسر کرے گا جس میں انحراف انسان کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ مثلاً ہم لوگوں کی دنیاوی زندگی اور موجودہ سماجی حالت دیکھ کر یہ کشف کر سکتے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخرت کے بارے میں کیا اعتقاد ہے، کیا نظریہ ہے۔ مثلاً ایک سماج ہے جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر تمام حفاظتی تدبیر بروئے کار لائی گئی ہے، اور جس کے اندر انحراف نہیں ہے، جس کے اندر جو قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول مقرر کیے ہیں معاشرتی اور سماجی، وہ سارے قائم ہیں، وہ قدریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس زندگی کا نتیجہ آخرت میں انہیں ویسا ہی ملے گا جیسے زندگی گزاریں گے۔ زندگی جس طرز پر، جس ڈگر پر، جس انداز پر گزرے گی، آخرت ہو بہو وہی ہوگی جو انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ لیکن اگر ہم کسی معاشرے کو مومن مسلمان ہوتے ہوئے اس کے اندر فتنہ دیکھیں، فساد دیکھیں، اور اس کے اندر جرم دیکھیں، جرائم دیکھیں، اور ہر پہلو سے اس کے اندر بگاڑ اگر نظر آئے ہمیں، اخلاقی طور پر بگاڑ ہو، سماجی طور پر بگاڑ ہو، لین دین میں ان کے بگاڑ ہو، اور عدل کے بجائے ظلم ہو، ظالمانہ رویے سے زندگی گزار رہے ہوں، اور آخرت کے بھی قائل ہوں یہ لوگ، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ عالم آخرت ہے اور یوم آخرت بھی ہے، پھر بھی ظالمانہ زندگی اور فاسد اور مفسدانہ زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کے اعتقاد میں ایسی چیز شامل ہے
کہ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اس طرح ہماری آخرت نہیں ہوگی، آخرت ہماری مختلف ہوگی، وہ زندگی ہماری اس زندگی کی طرح نہیں ہوگی۔ یعنی ہم یہاں فساد کریں، وہاں پر ہم پھر بھی اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے، بہشت میں جائیں گے اور اعلیٰ مقامات ہمیں حاصل ہوں گے۔ کس طرح سے حاصل ہوں گے؟ وہ مختلف وجوہات ہیں کہ دنیاوی زندگی کا نتیجہ ہمیں آخرت میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ آخرت میں جو کچھ مقام ہمیں حاصل ہوگا وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے پیشواؤں کا اور ہمارے مؤثر لوگوں کی مداخلت سے ہمیں نتیجہ ملے گا۔ جیسے مثال دی کہ جس انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے جیسے پڑھنا ہے اور جیسا امتحان دینا ہے وہی میرا نتیجہ ہوگا، تو اس کے پڑھنے اور امتحان دینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اور جس انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں نے نہ پڑھنا ہے اور نہ امتحان دینا ہے، لیکن نتیجہ مجھے میرا مطلوبہ حاصل ہوگا، کیوں حاصل ہوگا؟ آپ پڑھ بھی نہیں رہے ہیں اور امتحان بھی نہیں دے رہے ہیں، چونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے روابط ہیں، میرے تعلقات ہیں، شخصیات ہیں، مؤثر لوگ میرے پیچھے موجود ہیں، وہ جا کر میری سفارش کریں گے اور نتیجہ کو بدل دیں گے۔ یعنی نتیجہ میرے عمل کے اختیار میں نہیں ہے، نتیجہ میرے رہبروں کے اختیار میں ہے، میرے پیشواؤں کے اختیار میں ہے، اور نتیجہ ان شخصیات کے اختیار میں ہے، اخروی نتیجہ جن سے میرے تعلقات ہیں یا جن سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ یہ اعتقاد انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یعنی غیر سنجیدہ انسان وہی ہوتے ہیں جن کا اس نظریے میں، بنیادی نظریے میں بگاڑ پیدا ہو۔ اور اگر یہ اعتقاد ہو انسان کا کہ میں جو کچھ عمل انجام دیتا ہوں اس نے میرا اخروی نتیجہ نہیں ظاہر کرنا، بلکہ مختلف دیگر شخصیات ہیں، مذہبی پیشوا ہیں یا بزرگان ہیں، انہوں نے نتیجہ معین کرنا ہے، نہ کہ میرے عمل نے، اور میرا عمل سرے سے میرے نتیجے میں دخیل نہیں ہوگا۔ میں جتنا بھی برا ہوں، میں جتنا بھی خراب انسان رہوں گا، اس سے نظر انداز کر دیا جائے گا، اور وہ بزرگ جیسے چاہیں گے ویسا مجھے نتیجہ اخروی دیا جائے گا۔ یہ انحراف انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کی زندگی کو فساد اور انسان کی زندگی کو بے نظم بنا دیتا ہے۔ اور دوم یہ کہ اس نظریے سے دین کا سارا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی دین بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے اگر انسان اس طرح کا نظریہ بنا لے، جیسے نظام تعلیم بے معنی ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں یہ نظام موجود ہے، امتحانی نظام، مثلا پاکستان ہی کے بعض علاقوں میں لوگ پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اور امتحان بھی دیتے ہیں اور اعلیٰ نمبروں سے قبول بھی ہو جاتے ہیں، پاس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی امتحانی ڈگریوں یا ان کی نتائج کی ڈگریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، انہیں قبول نہیں کیا جاتا، نہ پاکستان کے اندر نہ دنیا میں، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سند لیتے ہیں۔ اس کے بجائے ملک کے دیگر حصوں میں امتحانی نظام بہت ہی سخت ہے کہ جیسا امیدوار امتحان کا پڑھتا ہے یا امتحان دیتا ہے وہی نتیجہ نکلتا ہے، اس کے ساتھ ذرا برابر ناانصافی نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ نظام تعلیم پر پڑتا ہے۔ یہاں نظام تعلیم بہت منظم، مستحکم اور سنجیدگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس دین در حقیقت بے معنی اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی عملی زندگی، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے درمیان رابطہ ختم کر دیا جائے، یعنی اخروی زندگی کو اس دنیاوی زندگی کا نتیجہ نہ قرار دیا جائے، بلکہ اخروی نتائج کسی اور سبب سے منسوب کر دیے جائیں۔ یہ زندگی بھی بے نظم ہو جاتی ہے اور دین بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ دین کی تعلیمات
بے معنی ہو جاتی ہیں، ان کے متعلق سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے، ان پر عمل ختم ہو جاتا ہے، چونکہ انسان مطمئن ہے کہ دیگر متبادل ذریعے سے مجھے اخروی نتیجہ وصول ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کی تصحیح کی ہے کہ متدین معاشروں میں جو نظریے زندگی کو اور دین کو بے معنی کر دیتے ہیں، ان امور کو قرآن نے نمایاں کر کے ان کی وضاحت کی ہے، ان کی غلط فہمی ان کے متعلق دور کی ہے اور ان سے غبار ہٹا کے ان کی وضاحت کی ہے، جس میں سے ایک شفاعت کا نظریہ ہے۔ خب قرآن نے بنی اسرائیل کو کہا کہ آپ اس دن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جس میں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی نفس کے بدلے دوسرا نفس پیش نہیں ہوگا، ولا یقبل منہا شفاعت، اور اس دن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جس دن شفاعت قبول ہی نہیں کی جائے گی، شفاعت اگر ہوئی بھی تو قبول نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا آج اس چیز کو مد نظر رکھو کہ اس دن شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، لہٰذا شفاعت پر جو قائم زندگی آپ نے بنا لی ہے، اس طرف دھیان رکھنا کہ وہاں پر یہ چیز مؤثر نہیں ہوگی وہاں پر۔ اس کو قرآن کریم نے متعدد آیات میں ذکر کیا ہے، اور آج شفاعت کا جو اعتقاد ہے، نظریہ ہے، مسلمانوں میں بنی اسرائیل کی نسبت زیادہ تاثیر گزار ہے، زیادہ اثر اس کا پڑ رہا ہے۔ مثلا جو مذاہب اور مسالک، چونکہ دین کی تشریح قرآن کی مسلکی شکل اختیار کر گئی ہے، فرقے کی شکل اختیار کر گئی ہے، یعنی آج ہم موجودہ مسلمان نسل میں دیکھیں، اور سابقہ بھی ایسا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں قرآنی مسلک تھا، ایک ہی مسلک تھا، اور وہ اسلام تھا، اور اسلام کا منبع قرآن تھا۔ لیکن جوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وقت گزرتا گیا، قرآن کی تفسیر، تشریح اور اسلام کی تفسیر و تشریح میں فرق آتا گیا، مختلف ہوتی گئیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ اختلاف جو قرآن کی تشریح و تفسیر کے متعلق تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا اسلام، اس کی تفسیر میں جو فرق آتا گیا، اس کی بنیاد پر مسلک اور فرقے اور مذاہب بنتے گئے، اور آج مسلکی طرز کی تفسیریں اور مسلکی طرز کی تشریحات موجود ہیں، اور بعض مسالک ایسے ہیں جن کے اندر شفاعت کا نظریہ بنیادی اصولی حیثیت رکھتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو شفاعت کو اس طرح ان مسالک کی طرح نہیں لیتے، بلکہ اپنی خاص مسلکی تشریح و تفسیر کرتے ہیں۔ انہیں ہم قرآنی تشریح نہیں کہہ سکتے، یہ مسلکی تشریحات ہوں گی۔ مسلکی تشریحات میں جو مسالک، مذاہب، اسلامی فرقے معتقد ہیں شفاعت کے، اور ان کے ہاں شفاعت کا جو تصور ہے، نظام ہے یا اعتقاد ہے، اس کی بنیاد روایات پر ہے، احادیث پر ہے، اور احادیث اور روایات پر جو چیز قائم ہوتی ہے اس میں یہ دھیان نہیں رکھا جاتا کہ اس کی قرآن کے ساتھ کتنی مطابقت ہے، بلکہ عملی طور پر جیسے بعض بزرگ علماء نے فرمایا ہے کہ حدیث کی بنیاد پر یا مسلکی بنیاد پر جو نظام فقہی موجود ہے، اس میں اگر کوئی شخص ایک دن بھی قرآن نہ پڑھے، قرآن کی طرف رجوع نہ کرے عمر بھر میں، فرض کریں اگر ایک عالم دین ہے، مجتہد ہے، مفتی یا فقیہ ہے، اور 60-70 سال یہ دین شناسی کرتا ہے، لیکن ایک دن بھی قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتا، ایک آیت کے لیے بھی قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مجتہد بن سکتا ہے، چونکہ دینی نظام
دینی نصاب علوم کا اس طرح سے تدوین کیا گیا ہے قرآن کے بغیر، لہٰذا وہ فقیہ اعلیٰ و فقیہ اعظم و فقیہ عالم بن سکتا ہے، مجتہد عالم بن سکتا ہے۔ اور یہ بات مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المیزان جلد ششم میں بیان فرمائی ہے، جسے ہم نے بعض مناسبتوں سے متن پڑھ کر بھی پیش کیا ہے کہ حدیث کی بنیاد پر مکمل اجتہادی نظام یا مکمل دینی نظام حدیث کی بنیاد پر قائم ہے بغیر قرآن کے۔ حدیث اہم منبع ہے دین کی شناخت میں، حدیث نظر انداز نہیں کر سکتے، اور حدیث قرآن کے بعد دوسرا بڑا منبع ہمارے پاس دین کی پہچان کے لیے، سمجھ کے لیے سنت ہے، اور سنت کی تشریح میں ایک حدیث ہے، یعنی وہ اقوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، معصور ہیں، یا ائمہ اہل البیت علیہم السلام سے مروی ہیں۔ لیکن یہ اقوال، یہ احادیث، ان کی جانچ، ان کی پرکھ، ان کی صحت و سقم کے پیمانے ہیں، خود ائمہ نے وضع کیے ہیں، بیان فرمائے ہیں کہ حدیث کو آپ نے آنکھیں بند کر کے نہیں لینا۔ حدیث کو لینے کے لیے پہلا میزان، پہلا معیار یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے قرآن پہ پیش کرو۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو پھر آگے جاؤ، اس حدیث کو لے کے آگے جا کے باقی موازین اور باقی جو پیمانے ہیں ان کے اوپر اس کو پرکھو۔ لیکن اگر پہلے قدم پر ہی یہ حدیث قرآن سے متضاد ہے، قرآن سے متصادم ہے، قرآن کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے، تو اس کو یہیں چھوڑ دو۔ روایت کے الفاظ کے مطابق اس کو دیوار پہ دے مارو، یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس نقطے کی طرف صحابہ کی اور امت کی رہنمائی کی اور توجہ دلائی کہ مجھ پر جھوٹ باندھا جائے گا، چونکہ یہ جھوٹ رسول اللہ پر اسی وقت رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں ہی جھوٹ باندھنا شروع ہو گیا تھا۔ بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کو جا کر رسول اللہ کا حوالہ دیتے تھے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے، رسول اللہ نے یوں کہا ہے، رسول اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، اور یہ باتیں رسول اللہ تک جب پہنچتی تھیں تو اس کی بنیاد پر آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چونکہ یہ جھوٹ سازی رسول اللہ کی حیات میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ میری موجودگی میں مجھ پر جھوٹ باندھنے سے نہیں چوکتے، نہیں ڈرتے، تو میرے بعد تو یہ دروازہ کھل جائے گا، ہر بات اپنی مجھ سے منسوب کر کے یہ حدیثیں بنائیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں پھیلا دیں گے۔ اس لیے رسول اللہ نے یہ قدغن لگا دی کہ مجھ پہ جھوٹ نہیں باندھنا، اور جو چیز مجھ سے منسوب ہو اس کو پہلے تصدیق کر لو کہ یہ مجھ سے منسوب ہے یا نہیں۔ اور ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے اس کے لیے باقاعدہ نظام بنایا، حدیث کو پرکھنے کا، حدیث کو جانچنے کا، حدیث کو سمجھنے کا، اور بہت ہی محتاط رویہ ہونا چاہیے حدیث کے ساتھ۔ بعض افراطیوں کی طرح یہ نہیں کہہ دیں کہ حدیث نام کی کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگ گزرے ہیں، پاکستان میں بھی گزرے ہیں، اور باقی ادوار میں یا باقی مسالک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کے مقابلے میں سرے سے حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا قرآن کے علاوہ کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتے، فقط قرآن ہے۔ اور کچھ ایسے تفریطی ہیں جو قرآن کو بھی حجت نہیں سمجھتے، معتبر و قابل عمل نہیں سمجھتے، صرف حدیث پر اپنا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ یہ تمام شیعہ سنی دونوں کے اندر ہیں یہ مسالک۔ اخباریت شیعوں کے اندر رہی ہے اور اہل حدیث سنیوں کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور رجحانات بھی موجود ہیں حدیث کے متعلق۔ حدیث کو قرآن پر پرکھیں، جو حدیث قرآن سے تصادم رکھتی ہے اس حدیث کو چھوڑ دیں، وہ حدیث نہیں ہے، اس کے ساتھ معاملہ حدیث والا نہ کریں۔
اور یہ بات حدیث کی کتابوں میں ہو جانی چاہیے کہ قرآن کے مخالف احادیث حدیث کی کتابوں سے ختم کر دی جائیں، چونکہ ہر شخص کو یہ توفیق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی مطابقت آپس میں پرکھ سکے، چونکہ عام آدمی بلکہ علماء میں سے بھی اکثر علماء نہ حدیث پر احاطہ رکھتے ہیں نہ قرآن پر، یعنی وہ علوم پڑھ کے عالم بنے ہیں نہ قرآن و حدیث پڑھ کے، اور قرآن و حدیث کے اوپر کوئی احاطائی علمی نہیں ہے، نتیجتاً وہ حدیث کو قرآن پر پیش بھی نہیں کر سکتے، یعنی طریقہ بھی نہیں آتا، صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کے لیے ایسی احادیث منزہ کر کے منقح کر کے علیحدہ کر دی جائیں، اور جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ قرآن سے متصادم نہیں ہے۔ شفاعت کا جو نظریہ بعض مسالک کے اندر ہے، از جملہ شیعہ امامیہ کے اندر ایک راسخ اور مسلم عقیدہ ہے، اور اس میں شاید ہی کوئی شیعہ ایسا ہو جو شک در تردید کرتا ہو، اس کی ساری بنیاد حدیث پر ہے۔ شفاعت کی احادیث جو مفصل بھی ہیں، اسی طرح اہل سنت میں بھی بعض مسالک ایسے ہیں جو شفاعت پر شیعہ جیسا یا شیعہ سے بھی زیادہ راسخ عقیدہ رکھتے ہیں شفاعت کے اوپر، حدیث پر مبتنی ہے ان کا نظریہ ہے۔ ہم حدیث کو بعد میں ملاحظہ کریں، پہلے ہم قرآن کریم کو دیکھیں کہ قرآن نے شفاعت کی کیا وضاحت کی ہے۔ اس سے پہلے ہم شفاعت کا معنی لغوی طور پر سمجھ لیں کہ یہ اصطلاح عربی لفظ عربی زبان سے لیا گیا ہے، اور یوں نہیں کہ قرآن نے پہلی دفعہ لفظ شفاعت استعمال کیا ہے، اور قرآن سے پہلے عربوں میں لفظ شفاعت یا اس سے بنے ہوئے دیگر الفاظ رائج نہیں تھے۔ معمول کی روزمرہ کی عربی میں لفظ شفاعت بولا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ قرآن کے علاوہ عربی میں جو الفاظ ہیں وہ دین کی تشریح نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کی تشریح کرتے ہیں۔ ہر لغت ایک تہذیب کی ترجمان ہوتی ہے یا ایک ثقافت کی ترجمان ہے، جس تہذیب اور ثقافت میں لغت پیدا ہوتی ہے، زبان بنتی ہے یا لغت کا ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے۔ جیسے اردو ایک خاص تہذیب نے اردو کو ایجاد کیا ہے، اور اردو الفاظ اسی تہذیب کے ترجمان ہیں۔ فارسی ایک علیحدہ تہذیب کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور فارسی الفاظ اپنی تہذیب کے ترجمان ہیں۔ فارسی دین کی ترجمان نہیں ہے۔ اسی طرح عربی زبان عربی لغت دین کی ترجمان نہیں ہے، بلکہ عربی تہذیب اور عربی ثقافت کی ترجمان ہے عربی زبان۔ انگریزی بھی ایک زبان ہے، یہ بھی نہ علم کی ترجمان ہے نہ دین کی ترجمان ہے، بلکہ انگریزی ایک خاص تہذیب کی، ایک خاص قوم کی تہذیب و ثقافت کی ترجمان ہے۔ الفاظ تو ہم کانوں سے سن لیتے ہیں، لیکن تہذیب کو انسان شعور سے درک کرتا ہے۔ اب وہ افراد، وہ قومیں جو سمن بکمن امیون ہیں، جن کو قرآن نے کہا ہے اندھے بہرے گنگے اور لا یفقہون، یہ الفاظ سیکھ لیتے ہیں، اور باقی کوئی چیز جو اس کے ہمراہ تہذیب ہے وہ نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ اندھے بہرے اور گنگے ہیں۔ اندھے بہرے گنگے یہ صرف الفاظ کے ذریعے لغت پہچانتے ہیں، تہذیب کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ نتیجتاً یہ اس زبان کی زد میں آ کر تہذیب بھی اسی تہذیب کو بھی اپنا لیتے ہیں، اور نتیجتاً اپنی تہذیب سے بیگانہ اور اجنبی ہو جاتے ہیں، اپنے دین سے بیگانہ اور اجنبی ہو جاتے ہیں، جس کی مثال موجودہ نسل ہے۔ ہماری اپنی موجودہ پاکستانی نسل اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اپنی ہر چیز سے اجنبی ہیں اس زبان کے نتیجے میں جو انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن سمن بکمن امیون حالت میں دریافت کی ہے۔ شفاعت عربوں میں رائج تھا اور دینی معنی نہیں تھا، تہذیبی، عرفی اور ثقافتی معنی تھا، اور شف کا مطلب
ساتھی ہے، جوڑا، اور اس کے مقابلے میں لفظ وتر ہے، جیسا قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے۔ وتر بھی اور وتر ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ وتر اکیلا ہونے کو کہتے ہیں، اور شف دو جوڑا ہونے کو کہتے ہیں۔ شف و وتر یعنی اکیلا اور جوڑا۔ موتور جسے اکیلا کر دیا گیا ہو، جسے تنہا کر دیا گیا ہو، اور مشفوع جس کا ساتھ دیا گیا ہو، جس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی آ کے کھڑا ہو گیا ہو اور جس کے ساتھ کوئی اور بھی نظر آتا ہو کسی کام کے اندر۔ اور یہ مختلف چیزوں کے لیے عرب استعمال کرتے تھے۔ جانوروں کے لیے استعمال کرتے تھے، مثلا کچھ جانور موتور تھے، وتر تھے، اور کچھ جانور ایسے تھے جنہیں وہ شفیع کہتے تھے یا شفعاء کہتے تھے یا مشفوع یا شافعات۔ ان جانوروں کو کہتے تھے مثلا وہ اونٹنی جس کا بچہ نہ ہو، اکیلی اونٹنی ہو، یہ موتور یا وتر تھی، اور وہ اونٹنی جس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہو اس کو وہ شافعہ کہتے تھے۔ ناقہ شافعہ یعنی ایسی ناقہ جس کا ساتھی بھی ہے کوئی اس کے۔ یا بعض جانور ایسے ہیں جو نر یا مادہ اکیلے اکیلے ہوتے ہیں، چونکہ جانوروں میں دونوں طرح کے جانور موجود ہیں۔ کچھ ایسے جانور ہیں جو نر مادہ ہوتے ہیں، لیکن نر مادہ ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں بنتے، یہ خاص ایام میں نر مادہ آپس میں جفت بنتے ہیں۔ باقی عام ایام میں مادہ بالکل نر سے بے نیاز اور نر مادہ سے بے نیاز ہو کر اپنی معمول کی زندگی گزارتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی مادہ جانور دیگر مادہ جانوروں کے ساتھ ہی ریوڑ بنا کر یا ان کے ساتھ مل کر چرے چگے یا رہے، اور اسی طرح نر ممکن ہے دیگر نر جانوروں کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہوں یا چر چگ رہے ہوں، لیکن خاص ایام میں آ کر یہ طبعی غریزے کے مطابق نر اور مادہ آپس میں جوڑا بن جاتے ہیں۔ لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو ساری عمر نر مادہ اکٹھے رہتے ہیں، جفت کی صورت میں رہتے ہیں، علیحدہ نہیں ہوتے۔ پرندوں میں مثلا بعض جانور ایسے ہیں کہ نر مادہ اگر آپس میں مل کے جوڑا بنا لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے، نہ کسی خاص موسم میں، ہمیشہ کے لیے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر اشیاء ہیں، مثلا درختوں میں بھی ہے۔ درختوں میں جس درخت کا پھل ہے اس کو شجرہ شافعہ کہتے تھے یا مشفوعہ یا اس جیسے ملتے جلتے الفاظ، اور وہ درخت جو پھلدار تو ہے لیکن پھل ہے نہیں، اس کے اوپر پھل دیتا نہیں ہے۔ کچھ ایسے بانج درخت ہیں جو پھلدار ہونے کے باوجود پھل نہیں دیتے، جیسے آم کا درخت ہے لیکن آم لگتے نہیں ہیں اس پر، یا کیلے کا پودا ہے تو اس کے اوپر کیلا لگتا نہیں ہے، یا دیگر اگر جنگلی یا پالتو درخت ہیں بعض اوقات خاص فضا میں جا کر ان کے اوپر پھل لگتا نہیں ہے، لیکن جن درختوں پر پھل لگ جاتا ہے وہ درخت بھی ہے اور اس کا پھل بھی ہے، انہیں عرب یہ کہتے تھے کہ یہ مشفوعہ ہیں یا شفیعہ ہیں یا شفعاء ہیں، یعنی جوڑا ہیں، ان کے ساتھ دوسرا بھی ہے، کوئی اور بھی ہے۔ یا مثلا بعض جگہ پر ایک اکیلا درخت ہے، بعض جگہ پر دو درخت اکٹھے اگتے ہیں، یا بعض فصلیں پودے ایسے ہیں کہ ایک دانے سے، ایک بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، بعض سے دو پودے نکل آتے ہیں۔ یہ ایک عام طبعی نظام ہے عالم طبیعت میں، پودوں میں اور جانوروں میں، درختوں میں، پرندوں میں، سب میں دونوں حالتیں ہیں کہ کبھی وہ پودا اکیلا ہے، کبھی اس کے ساتھ پھل بھی ہے، یا کبھی اکیلا پودا ہے، کبھی ساتھ دوسرا پودا ہے۔ اور انہوں نے ان ساروں کے نام رکھے ہوئے تھے کہ یہ پودے وہ ہیں جن کے ساتھ یہ شفیع شامل ہے ان کا۔ یہ ظاہر دین کے معنی نہیں تھے، پودے، درخت، پرندے، جانور یا انسان بھی، حتیٰ بعض انسان مثلا زندگی گزار رہے ہیں، اکیلے زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض انسان ایسے ہیں جو کسی کے ساتھ رکھ کر، کسی کے ساتھ مل کر، یا انسان سفر کرتا ہے، بعض لوگ اکیلے سفر کرتے ہیں، بعض لوگ کسی کے ساتھ مل کر سفر کرتے ہیں، لیکن ہر ساتھ کو شف نہیں کہتے۔
اور لفظ شف زوج کے مترادف بھی نہیں ہے. زوج جفت کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں فرد ہے. وطر اور شف یہ فرد اور زوج کا معنی تو کرتے ہیں انہی کے ذریعے سے، کہ وطر کا مطلب فرد اکیلا اور شف کا مطلب جفت یا زوج. لیکن زوج اور شف ہم معنی نہیں ہے، مترادف نہیں ہے. اسی طرح وطر اور فرد آپس میں مترادف نہیں ہے. وطر اور شف وہاں پر ہے، اس جگہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک شے، جیسے ایک جانور ہے، اس جانور کے ساتھ اگر کوئی دوسرا جانور آ کے مل جائے اور دونوں جانور مل کر ایک دوسرے کے اوپر تاثیر ڈالتے ہوں، یہ زوج ہیں. یعنی جن دو چیزوں کا آپس میں تعلق اس طرح کا ہو کہ ہر دو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہر دو مل کر، جیسے میاں بیوی عورت مرد جب شادی کرتے ہیں تو ان کو زوج کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں غلط زوجین کہتے ہیں. زوج ہیں، ایک بیوی ایک مرد، یہ دونوں مل کر ایک زوج ہیں، نہ کہ زوجین ہیں. یہ ایک زوج ہیں. اگر دو بیویاں دو مرد ہوں تو یہ زوجین ہیں، یعنی ایک دو جوڑے ہیں. زوج ایک جوڑا، ایک عورت اور ایک مرد، یہ زوج کہلائیں گے، یہ شف نہیں کہلائیں گے. کیونکہ یہاں پر دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں مؤثر ہیں، دونوں مل کر ایک واحد چیز تشکیل دے رہے ہیں، ایک مشترکہ زندگی دونوں مل کر تشکیل دے رہے ہیں. یا جیسے انسان کے پاؤں میں دو جوتے ہوتے ہیں، یا انسان بہت ساری چیزیں ہیں جو دو کی صورت میں، انسان کے اعضاء بھی دو ہیں، جیسے کان دو ہیں یا آنکھیں دو ہیں انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں وہ بھی بعض دو کی صورت میں ہیں، جیسے گردے دو ہیں مثلا انسان کے، بعض چیزیں اکیلی ہیں. ان کو ہم زوج ہی کہیں گے، شف نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ زوج ان دو چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہوں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوں، دونوں ایک دوسرے پر اثر ڈالنے والے ہوں، اور دونوں مل کر ایک مشترکہ اثر ایجاد کرتے ہوں. اس کو ہم زوج کہیں گے، اس قسم کے جوڑے کو زوج کہیں گے. شف بھی جوڑے کو کہتے ہیں، لیکن نہ اس طرح کا جوڑا کہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. شف میں یک طرفہ احتیاج ہے، یعنی ایک فرد دوسرے فرد کا محتاج ہے اور وہ اس کی ساتھ مل کر ایک اثر جو اسی کا ہے، اسی کے اثر کو ایجاد کرے گا، نہ کہ دونوں مل کر ایک مشترکہ اثر ایجاد کریں گے. مثلا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کاروباری دنیا میں بعض اوقات شراکت کے ساتھ کاروبار ہوتا ہے، یعنی دو آدمی مل کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، یہ زوج ہیں، یہ شریک ہیں. زوج نہیں کہتا، ان کو شریک کہتے ہیں، لیکن زوج کے قریب معنی بنتا ہے اس شرکا کا. شریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، دونوں مل کر ایک واحد کاروبار انہوں نے کھڑا کیا ہے، دونوں مل کر منافع کماتے ہیں، دونوں مل کر ہر کام کرتے ہیں. بعض اوقات ایک شخص کاروبار کر رہا ہوتا ہے اور ضرورت اس کو پڑ جاتی ہے، دوسروں سے مدد لیتا ہے. وہ دوسرا جو اس کے ساتھ ملتا ہے آ کر اس کی مدد کرنے کے لیے، وہ اس کا شریک نہیں ہے، اس کا کاروباری شریک نہیں ہے، نہ منافع میں شریک ہے، بلکہ وہ اس کو قرض دیتا ہے. قرض دے کر یا کوئی بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے، اس کو فرد اول کو، اس کے پاس کافی پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس کافی مہارت نہیں ہے، اس کے پاس بے قدر کافی آگاہی نہیں ہے، اس کے اندر کمی ہے. جو کام یہ کرنا چاہتا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے اس کے اندر کمی ہے، یا مالی کمی ہے، یا تجربے کی کمی ہے، یا مہارت کی کمی ہے. دوسرا فرد اس کے ساتھ آ کر ملتا ہے اور اسی کا کاروبار اس کے لیے مدد کرتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے تاکہ یہ اپنا کاروبار کرے، نہ کہ دونوں کا کاروبار ہو.
وہ دوسرا پہلے کو پیسہ دیتا ہے تاکہ یہ کاروبار کرے، دوسرا اپنی مہارت آ کر اس کو فراہم کرتا ہے تاکہ یہ اپنے کام میں کامیاب ہو جائے، اور اسی طرح اس کو مشورہ دیتا ہے یا اس کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ملنے سے فرد اول کی تقویت ہوتی ہے، اس کی تاثیر مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ جو نتیجہ لینا چاہتا ہے اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے یا اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یا مثلاً ہم اور سماجی مسائل میں بھی اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ سماجی مسائل میں لوگ آپس میں مل کر تنظیمیں بناتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں، جمعیتیں بناتے ہیں، مختلف اجتماعات کرتے ہیں سارے لوگ مل کر آپس میں۔ یہ جو مل کر سارے کوئی کام کرتے ہیں، یہ شفاعت نہیں ہے، یہ شف نہیں ہے، چونکہ سب اس میں شریک ہیں، سب اس عمل میں بھی شریک ہیں اور عمل کے نتیجے میں بھی سارے شریک ہیں، اور سب اپنا اپنا حصہ ڈال کر مل کر ایک بڑی طاقت فراہم کرتے ہیں، اور اس طاقت کے ذریعے سے سماجی کوئی مقصد حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ شف نہیں ہے۔ شفاعت یہ ہے کہ ایک فرد واحد کسی کام کے لیے آمادہ ہوتا ہے، نکلتا ہے، لیکن کمزور ہے، ناتوان ہے، اور اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، افراد کی کمی ہے، اور مہارت کی کمی ہے، تجربے کی کمی ہے۔ دوسرے افراد اس کے ساتھ آ کے شامل ہو جاتے ہیں تاکہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ عرفی مثالوں میں کبھی دیکھا ہے ہم نے کہ بعض لوگ ہیں، جیسے کمپنیاں ہیں، بہت سارے مزدور ایک ادارے کے اندر بہت سارے ملازمین مل کے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ شفاعہ نہیں ہے، شفیع نہیں ہے، یہ معاونین ہیں یا یہ شرکا ہیں، معاونین ہیں، چونکہ سارے مل کر ایک مشترکہ کام کر رہے ہیں اور سارے مل کر ایک مشترکہ نتیجہ بھی لے رہے ہیں، اور اس نتیجے میں حصہ دار بھی ہیں یہ سارے۔ لیکن بعض اوقات ایک فرد واحد سامان اٹھا رہا ہے، اس کے پاس سامان کافی وزنی ہے، لیکن یہ سامان اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، ناتوان ہے، طاقت نہیں ہے، سامان زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، یہ شخص کمزور ہے۔ دوسرے لوگ آتے ہیں، اس کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں اور مل کر سامان اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ، یہ اپنی طاقت، اپنا زور اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور جو اس کا سامان ہے اٹھا کے اس کے گھر یا اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کو شفیع کہا جاتا ہے۔ یعنی شفیع کا مطلب وہ فرد جو اپنی توانائی، اپنی طاقت، اپنا اثر، اپنا رسوخ، اپنا تجربہ، اپنی مہارت دوسرے کے ساتھ ملا دے تاکہ وہ پہلا فرد، دوسرا جس کے ساتھ یہ ملا ہے، وہ اپنے مقصد میں موفق ہو، کامیاب ہو، اس کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے یہ اپنا تعاون اس کے ساتھ شامل کرتا ہے، لیکن خود اس نتیجے میں شریک نہیں ہوتا، خود اس پاداش میں شریک نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک مزدور ہے، سامان اٹھا رہا ہے، نہیں اٹھ رہا اس سے، دوسرا مزدور آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، ایک بوری وہ اٹھا لیتا ہے، ایک بوری یہ اٹھاتا ہے، آخر میں پہنچ کر جو ان کو اجرت ملتی ہے، وہ دوسرا مزدور جو اس کی مدد کے لیے آیا تھا وہ کہتا ہے چونکہ ایک بوری میں نے اٹھائی ہے لہٰذا میرا پیسہ مجھے دے دو۔ یہ شفیع نہیں ہے، یہ ساتھی یہ نہیں ہے شفیع۔ شفیع وہ ساتھی ہے جس نے پہلے مزدور کی مدد کی، سامان اس سے اٹھا لیا، اٹھا کے دونوں نے منزل مقصود تک پہنچایا، اجرت ساری اس پہلے نے لی ہے، دوسرا اس اجرت میں شریک نہیں ہے، بلکہ اجرت دلانے میں، کام مکمل کرنے میں، کام کو نتیجے تک پہنچانے میں یہ اس کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ اس نے اپنا زور، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنا تجربہ اس کے ساتھ شامل کیا یا اس کے حوالے کیا ہے یہ۔ اور یہ ایک عام رائج چیز ہے انسانی سماج میں، یہ ایک عام چیز ہے کہ کچھ لوگ اپنے کام خود کر لیتے ہیں، کچھ لوگ مل کے دوسروں کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں جو اس کام کے لیے کمزور ہوتے ہیں، ناتوان ہوتے ہیں،
اور دوسروں کو شریک بھی نہیں کرنا چاہتے یا کر نہیں سکتے، اور جو کام اس کا ہے اس کام کو انجام تک پہنچانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، لہٰذا دوسرے لوگ اپنی طرف سے ان کو آ کر اپنی مدد، اپنی طاقت فراہم کرتے ہیں اور ان کی کمزوری کو دور کرتے ہیں، ان کی کمزوری میں جو کمی ہے، جو حصہ کم ہے، وہ شامل کر کے اور مطلوبہ کام انجام دے دیتے ہیں۔ یہ ایک روزمرہ کا انسانی سماج کا، تمام انسانی معاشروں کے اندر یہ ایک رائج چیز ہے، یعنی یہ ایک معاشرتی عمل ہے، یہ ایک سماجی بنیاد ہے، بہت اہم ہے۔ کچھ معاشروں میں یہ زیادہ ہے، کچھ میں کم ہے، مثلا نفسا نفسی جہاں پر ہو، جہاں خود غرضی زیادہ ہو، جہاں پر مفاد پرستی زیادہ ہو، وہاں لوگ دوسروں کے کام نہیں آتے، دوسروں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ اکیلا ہر آدمی اپنی مشکلات خود ہی برداشت کر رہا ہوتا ہے، اپنے مسائل خود نپٹا رہا ہوتا ہے، اکیلا ہی لگا ہوتا ہے، دوسرے آ کر اس کو اپنی طاقت، اپنا زور فراہم نہیں کرتے کہ آپ کے کام کی تکمیل کے لیے یہ ہماری طرف سے مدد ہو۔ مثلا ایک شخص ہے، مکان بنا رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں اور نہیں بنا پاتا، ادھورا رہ جاتا ہے، اور دوسرا کوئی شامل بھی نہیں ہوتا، اس کے رشتہ دار کوئی آ کر اس کو بر وقت جتنی مدد اس کو ضرورت ہے وہ اسے فراہم نہیں کرتے۔ اس طرح کے رویے زیادہ ہیں، یعنی آج موجودہ انسان اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو معاشرت میں انسانی روابط میں سستی پیدا ہوئی ہے، تعاون کم ہوا ہے۔ قرآن کریم چند چیزیں پیش کی ہیں، ایک تو تعاون ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون ایک دوسرے کو اون پہنچاؤ، وہ آپ کو اور آپ اس کو مدد پہنچاؤ۔ یہ بھی شف کی سے زیادہ قربت اون کی ہے، لیکن اون باہمی تعاون ہے، یعنی آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اس نے آپ کے ساتھ تعاون کرنے، دو طرفہ ہے یہ تعاون۔ شفاعت یک طرفہ ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی، یعنی وہ ساتھی جو شفاعت کے طور پر، شفیع کے طور پر ساتھ ملتا ہے آ کر، یہ مددگار ہے، اور دوسرا مددگیر ہے۔ مددگیر سے کوئی توقع مدد نہیں لیتا، فقط یہ اس کی مدد کرتا ہے، دوسرا اس کی مدد نہیں کرتا۔ مثلا کوئی شخص ہے، علمی مطلب تحقیق کر رہا ہے، اس تحقیق میں دوسرا شخص آ کر اس کی تحقیق میں مدد دیتا ہے، اس کو کوئی چیز، اپنا تجربہ یا آگاہی یا منبع کوئی اس کو کتاب متعارف کروا دیتا ہے، لیکن وہ جواباً اس کی کوئی تعاون نہیں کرتا، یہ شفیع ہوتا ہے۔ اور معاون وہ ہے جو آج اس کی ضرورت ہے تو یہ اسے مدد دے گا، کل اس کی ضرورت ہوگی تو یہ ایک دوسرے کو مدد دیں گے، جس کی ضرورت پڑے گی یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد یا ایک دوسرے کی کمزوری دور کر سکتے ہیں۔ بس شف در اصل وہ ساتھ دینا ہے، ساتھی کو کہتے ہیں شفیع، ساتھی، وہ ساتھی جو کسی دوسرے کے ساتھ ملے، اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اس کی احتیاج کو ختم کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے، اور اس کی طاقت میں، تاثیر میں اضافہ کرنے کے لیے یہ ساتھی اس کے ساتھ ملتے ہیں اور دونوں مل کر اس متعلقہ کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ شف و شفاعت کا لغوی مطلب ہے۔ یہ قرآن کریم نے یہی معنی لیا ہے، مراد یہی ہے قرآن کریم کی، کہ آیا الہی نظام میں، سماجی نظام میں تو شفاعت ہے، تعاون ہے، شفاعت ہے اور لوگ کر رہے ہیں، اور دین نے اس کام سے منع بھی نہیں کیا، روکا بھی نہیں ہے کہ اس طرح سے دنیا کے یا روزمرہ زندگی کے معمولی کاموں میں یہ کام مت کرو۔ اس کو دین نے بلکہ مختلف عناوین سے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ یہ کام کرو، ضرورت مندوں کا ساتھ دو، اپنی توانائی، اپنی طاقت، اپنا تجربہ جو آپ کے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے، ان کمزوروں کے شامل حال کرو، ان کے ساتھی بنو۔ اس ساتھ دینے سے معاشرتی عمل زیادہ بہتر ہوتا ہے، یعنی وہ سماج جن کے اندر یہ رویہ ہے وہ کہیں بہتر ہوتے ہیں، آسودہ تر ہوتے ہیں، اس میں کوئی آدمی پریشان نہیں ہوتا، بے شک ضعیف ترین آدمی بھی پریشان نہیں ہوتا، چونکہ اسے معلوم ہے کہ دوسرے جو معاشرتی لوگ ہیں، اس سماج میں رہنے والے لوگ ہیں،
وہ سارے میرا ساتھ دیں گے جب مجھے ضرورت پڑے گی، اور بلا توقع ہوگی، یعنی یوں نہیں کہ پھر کل مجھ سے ساتھ مانگیں گے، میں ان کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن وہ میرے ضرورت کے وقت میرے ساتھی بن جائیں گے۔ وہ ایسے سماج میں رہنے والے سارے لوگ بڑے آسودہ ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن آج ہم اپنے سماج کو دیکھیں، ہر آدمی پریشان ہے، یعنی کسی کو یہ اطمینان نہیں ہے کہ ضرورت کے وقت کوئی میرا بھی ساتھ دے گا یا نہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوگا یا نہیں۔ بھائی اپنے بھائی سے مطمئن نہیں ہے کہ بوقت ضرورت میرے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں، رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے مطمئن نہیں ہے۔ ہر آدمی کو یہ پریشانی ہے کہ اگر مجھ پر کوئی سخت وقت آ جاتا ہے، کوئی مجھ پہ مشکل وقت آ جاتا ہے، کون ہے جو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بھلے شرکا کھڑے ہوں گے، ایسے لوگ پارٹنر آ جائیں گے جو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اس میں سے آدھا حصہ میرا بھی لے لیں گے، میری مشکل میں میرا ساتھ دیں گے، لیکن معاوضہ لے لیں گے، یا مجھ سے بھی کوئی تعاون اس کے بدلے میں لیں گے، مشروط کریں گے کہ آج میں یہ آپ کو دیتا ہوں، کل آپ نے مجھے اتنا دے دینا ہے۔ اس طرح کا تعاون پھر مفاد پرست لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن شفاعت جہاں پر ہو وہاں نہیں ہے، یعنی توقع نہیں ہے، آپ فقط دوسرے کی تقویت کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خوب یہ ایک معاشرتی عمل ہے۔ اس شفاعت دنیاوی کے بارے میں قرآن نے البتہ بعض آیات قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اس ساتھ میں یوں نہیں کہ شفیع بالکل ہی محروم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا اجر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی اچھے کام میں دوسروں کا ساتھی بنتا ہے تو بے نصیب نہیں رہتا، اجر میں اللہ کی طرف سے اس کو اجر مل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی برے کام میں شفیع بنتا ہے، شفاعت دونوں کاموں میں قرآن نے استعمال کی ہے، وہ اعمال حسنہ میں اور اعمال سیئہ میں، یعنی شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ، جو برے کام میں کسی کا ساتھی بنتا ہے وہ بھی یوں نہیں کہ بے نصیب رہتا ہے، اس کو بھی اس برائی کا حصہ اس کو ملتا ہے، یا برائی کی سزا میں وہ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو سزا اس کے لیے مقرر ہے برائی کے لیے، جس شخص نے کی ہے یا جس طبقے نے کی ہے، ساتھی کو بھی جو اس نے ساتھ دیا ہے وہ بھی اس برائی میں حصہ دار ہوگا۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت 85 میں ہے، اس سے پہلے والی آیت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ آپ مومنوں کو اکسائیں کہ وہ کفار کی طرف سے جو جن طبقات کے اوپر دباؤ ہے ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ اور پھر آیا 85 میں ہے، مَن یشفع شفاعةً حسنةً یکن لہو نصیب منہا ومن یشفع شفاعةً سیئةً یکن لہو کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ چونکہ شفاعت میں، شراکت میں اور تعاون میں دو طرفہ معاملہ ہے۔ مثلا شراکت میں انسان کسی دوسرے کے ساتھ کام میں شریک ہوتا ہے، کام میں بھی شریک ہوتا ہے، اجر میں اور نتیجے میں اور منافع میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تعاون میں بھی اسی طرح ہے، تعاون میں شراکت کاروبار میں یا نفع میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آج جو کام آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو بوقت ضرورت وہ متقابلاً آپ کے لیے انجام دے گا۔ یہ تعاون میں صلہ باہمی تعاون سے مل جاتا ہے۔ انسان آج ایک شخص اون بنا ہے دوسرے کا، کل دوسرا اون بنتا ہے اس کا بوقت ضرورت۔ لیکن شفاعت میں ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے ساتھ دیا ہے کل وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ مشافعہ دو طرفہ شفاعت نہیں ہے، شفاعت ہمیشہ یک طرفہ ہے، یعنی جو طاقتور ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے، جو مضبوط ہے، یہ کمزوروں کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں، جب کمزوروں کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں۔ اور یہ کام ہو رہا ہے ہمیشہ۔ طاقتور لوگ بعض اوقات کمزور لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے ان کمزوروں کو بھی طاقتور بنا دیتے ہیں، لیکن یہ دو میدان میں ہوتا ہے۔ کبھی
حسنہ کے طور پر، یعنی ایک اچھا کام ہے، مفید کام ہے، درست کام ہے اور معقول متناسب کام ہے، اور کبھی یہ فساد ہے، غلط کام ہے، ظلم ہے۔ یعنی طاقتور جب دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے مثلا شفاعت کی مثال آج ہم موجودہ صورتحال میں جو آج 2024 میں مثلا مارچ 2024 ہے، آج 13 مارچ 2024 گزرا ہے، اور رمضان المبارک دوسری ماہ مبارک رمضان 1445 کا دن ہے یہ، اور یہ وہ ایام ہیں جن میں غزہ میں، فلسطین میں ظلم کی انتہا ہے۔ خوب اب یہاں پر ہم دیکھیں تو شفاعت حسنہ اور سیئہ دونوں کا مصداق موجود ہے۔ اسرائیل درندگی کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، اور امریکہ و یورپ اور دیگر بعض عرب ملک اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ شفاعت ہے۔ اسرائیل نے ان کی کوئی مدد نہیں کرنی، ذرا وہ طاقتور ہیں، اسرائیل سے زیادہ مضبوط ہیں، لیکن یہ کر رہے ہیں، آج اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ شفاعت ہے۔ ایک کمزور ملک ہے اسرائیل، اگر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، یہ حقیقت ہے، واقعیت ہے، جیسا کہ فلسطینی رہنماؤں نے بھی کہا ہے، 24 گھنٹے اگر اسرائیل کی مدد بند کر دی جائے، عربی ملک بند کر دیں اور مغربی ملک بند کر دیں، امریکہ یہ مدد بند کر دے، اقوام متحدہ، 24 گھنٹے یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا، اتنا کمزور ہے اپنی ذات میں۔ یا جیسے بعض دیگر رہنماؤں نے کہا ہے کہ یہ تار عنکبوت کی طرح ہے، یہ اتنا ضعیف ہے، کمزور ہے، شفاعہ کی وجہ سے طاقتور ہے۔ یہ شفاعت سیئہ ہے۔ اور شفاعت حسنہ یعنی وہ فلسطینی جو اپنا حق لینا چاہتے ہیں اور اپنی سرزمین کو قبضے سے چھڑانا چاہتے ہیں اور اپنا حق کے لیے قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن تنہا ہیں اور کمزور ہیں، آج ان کے ساتھ جنہوں نے کھڑا ہونا ہے، فلسطینیوں نے ان کی پلٹ کے کوئی مدد نہیں کرنی۔ جو ملک یا جو قوم یا جو جمعیت آج ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ توقع نہ رکھیں کہ کل کو فلسطینی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے ساتھ اگر یہ مشکل پیش آئی، چونکہ وہ کمزور ہیں، وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ شفاعت حسنہ ہے، اور یہ دنیاوی رائج نظام ہے، اور قرآن کا فرمانا ہے من یشفع شفاعتاً حسنتاً، جس نے ساتھ دیا حسنہ، شفاعت حسنہ یعنی یہ ساتھ کسی حسن مقصد کے لیے ہو، اور حسنہ قرآن کی اصطلاح میں، تو یہ شخص بے نصیب نہیں ہوگا۔ یوں نہیں کہ یہ کہے کہ میں فلسطینی تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بس میں کس لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے، یکن نصیب منہا، آپ کو بھی اس شفاعت کی وجہ سے، ساتھ دینے کی وجہ سے، شفاعت حسنہ کی وجہ سے آپ کا نصیب ہے، اس کے اندر محفوظ ہے۔ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جس نے شفاعت سیئہ کی، برائی میں ساتھ دیا، برائی کا ساتھی بنا، یکن لہو کفل منہا، اس کا بھی اس میں حصہ ہے، اور اس کا بھی اس سزا میں، جرمانے میں، انتقام میں، جو بھی اس برے کو ملے گا، ساتھ دینے والے کو بھی وہی سزا ملے گی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ کا ہر چیز کے اوپر احاطہ ہے۔ خوب یہ شفاعت اخروی نہیں ہے، یہ دنیاوی نظام میں دونوں طرح کی شفاعت ہو رہی ہے۔ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھی بنتے ہیں اچھے کاموں میں، لوگ دوسروں کے ساتھی بنتے ہیں برے کاموں میں۔ یہ ایک عام سماجی رویہ ہے، معاشرتی رویہ ہے۔ یہ وہ شفاعت جو بنی اسرائیل کے اندر اعتقاد پیدا ہوا تھا اور آج مسلمانوں کے اندر ہے، یہ شفاعت اخروی ہے۔ دنیاوی شفاعت پوری دنیا میں یکساں طور پر موجود ہے، ہر چند مفاد پرست معاشروں میں اور خود غرض معاشروں میں کمتر ہو گئی ہے، لیکن جن معاشروں کے اندر انسانی اقدار زیادہ ہیں، شعور بہتر ہے، وہ کر رہے ہیں، طاقتور کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھائی کے میدان میں بھی، برائی کے میدان میں بھی۔ لیکن اس سے اچھائی اور برائی کے میدان میں سماجی اقدار نہیں بدلتی، یہ ایک رائج چیز ہے معاشرے میں، جس کی وجہ سے دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک دینی سماج بنی اسرائیل جیسا بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، جس اعتقاد کی وجہ سے قرآن فرما رہا ہے کہ
تمہیں فضیلت سے نیچے آنا پڑتا ہے، زوال تمہارا ہوا ہے، وہ اخروی شفاعت کے بارے میں ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں جو کچھ کریں، ہم جرم کریں، فساد کریں، فسق انجام دیں، تباہی، گناہ، جرم، ہمیں آخرت میں اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کہ وہاں کچھ ساتھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہمیں سزا سے بچا لیں گے۔ یہ شفاعت قرآن کے مد نظر ہے۔ ان آیات کے اندر یہ فرمایا کہ آخرت میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ خب اب ہم قرآن کریم کی باقی آیات کو بھی دیکھیں کہ قرآن میں 3 طرح کی آیات ہیں۔ وہ آیات جن میں مطلقہ شفاعت کی نفی کی گئی ہے کہ کسی قسم کی کوئی شفاعت آخرت میں قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی جانب سے اور کسی کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری آیات وہ ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے آخرت میں شفاعت کرنی ہے وہ اذن الہی سے کرے گا، اذن الہی کے بغیر کوئی آخرت میں کسی کا شفیع نہیں بن سکتا۔ اور تیسری قسم کی آیات وہ ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ شفاعت جس طرح باقی تمام امور مختص ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، شفاعت بھی مختص ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی کو شفاعت کا حق نہیں ہے۔ اب ان آیات کو ہم مشاہدہ کر کے پھر نتیجہ لیں گے کہ قرآن کریم شفاعت اخروی کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے اور کس شفاعت کی نفی کر رہا ہے، کس شفاعت کو اذن الہی سے مشروط کر رہا ہے اور کس شفاعت کو اللہ کا حق مختص قرار دے رہا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بات میں صلی اللہ علیہ محمد۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن